الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة فسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن کریم کی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگ، ہم لوگ اور خصوصاً اہل تبلیغ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھا ہے. اس کے مقاصد، اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور بہت سارے احکامات لے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں بھیجا ہے، وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اور وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، تو یہ کوئی کسی انسان کے بتائے ہوئے احکام اور پیغام نہیں ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتے ہیں، آپ کی بات کو جو مانتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں، یہ ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا آرڈر ہے، بلکہ اسلام میں
میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو، اس آرڈر کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے، آپ سپوز کریں غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھولی ملی ہیں، نہ آپ اس میں فرق نکال سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کا فرق بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے جسموں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ کافر کیا کہتا ہے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، یار یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو محمد ہے جو یہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، اللہ تمہیں اٹھائے گا، یہ عجیب کی باتیں کرتا ہے۔ ذَلِكَ رَجُلٌ بَعِيدٌ، کہا کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ایسا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دنیا میں کوئی چیز لیں، آپ اس کو خرید کر کے لے آئیں، آپ نے کیا کام کیا، اس کو پگھلا کر کے اس کی جو حیرت تھی، جس صورت میں آپ اس کو لے کر کے آئے تھے، آپ نے وہ حیرت ختم کر دی۔ آپ چونکہ اس کے بارے میں نہیں جانتے یہ بنتی کس سانچے سے، کس چیز کے ذریعے سے اس کو ڈھالا گیا ہے، اس کے اندر نقش و نگار، اس کے اندر پھول بوٹے کس طرح لائے گئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، میرے لیے یہ چیز ناممکن ہے، میں نے اس کو پگھلا تو دیا، اب میں اس کو اس طریقے پر نہیں بنا سکتا جیسے ہی پہلے بنی ہوئی تھی۔ تو کافر بھی یہی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، غیر مسلم بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی ذَلِكَ رَجُلٌ بَعِيدٌ، یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ اگر یہ چیز ہمارے عقائد میں سے بھی نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ حلال کھائے، حرام کھائے، سور کھائے، کتا کھائے، جو چاہے کھائے، سب کھا لیں۔ لیکن جہاں پر یہ چیز ہے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، مولوی سے معلوم کرتے ہیں، مساجد کے ائمہ کرام سے معلوم کرتے ہیں کہ حضرت یہ گڑبڑی ہوئی ہے، یہ جائز ہے یا حرام ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ بس ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ڈر ہمیں جو لگا ہے، ہم جو معلوم کرنے کے لیے اس بات کو چلے ہیں کہ حلال ہے یا حرام، یہ صرف اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سے معلوم کرے گا، چائنیز کیوں کتے کھا رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی عجیب لوگ ہیں، کتے کے اندر بھی اللہ نے وہی چیزیں رکھی ہیں جو گائے کے اندر رکھی ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھو کہ گائے کے گوشت کو خرید کر اور مہنگے رقم دے کر کے اس کو خریدتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، لیکن جو چیز ان کو فری میں ملی اس کو کھاتے نہیں، تعجب کرتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر تعجب کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ کتے کھا رہے ہیں کوئی دوسری چیز، عجیب عجیب حرکتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کی ڈکشنری میں اللہ کا وجود ہے نہیں، جن کے سامنے اللہ ہے اور یہ بات ہے کہ کل قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اس کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ حلال بھی جانے گا، حرام بھی جانے گا، مکروہ سب، مستحبات سب جاننے کی کوشش کرے گا۔
کن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے, کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام بیان کیے ہم صرف ان کو جو مانتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے حکم ہیں, آپ کے احکامات ہیں, آپ کے پیغامات ہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں. قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ ہم نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ, بہترین آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھولیں, چیک کریں اس کے اندر کیا کیا ہے. آپ نے کتنی چیزیں بیان کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر موجود تھے, صحابہ کرام بھی موجود ہیں, تو ایک بہت بڑا منافق عبداللہ ابن سلول ابی, عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق ہے اور کٹر دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میرے پاس جو یہ حضرات موجود ہیں میں تو تبلیغ کا کام کرتے ہی رہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ دین یہاں سے نکل کر کے کچھ بڑے لوگوں کے درمیان بھی پہنچے, ان کو بھی پتہ لگا کہ اللہ کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, کیوں تمہیں اس نے پیدا کیا ہے. تو اس نے شرط لگائی عبداللہ بن ابی نے کہ میں آپ کی مجلس میں اس وقت شرکت کر سکتا ہوں, آپ کے پاس اس وقت بیٹھ سکتا ہوں جب کہ آپ ان حضرات کو اپنی مجلس سے نکال دیں. آپ نے ایک روایت سنی ہے, بہت مشہور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے زمین پر لٹ جایا کرتے تھے, اپنے آپ کو چمٹایا کرتے تھے, اور بسا اوقات حالت یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ لوگ آپ کو بے ہوش سمجھ کر کے آپ کو جو تک سنایا کرتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا, اس کو دورہ پڑا ہوا ہے. شاید اس زمانے میں کوئی علاج ہو اس طرح کا, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی, میری حالت صرف اس وجہ سے تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے بلکا کرتا تھا, بلک رہا تھا, میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. صفا کے چبوترے پہ جو حضرات تعلیم حاصل کرتے تھے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے, ان حضرات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کے پاس اپنا سطر چھپانے کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا. ایک دوسرے کی پشت کر کے, ایک پشت ادھر کنڈی ایک ادھر کنڈی, اور ایسے مل کر کے بیٹھا کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرات کے پاس اپنا سطر چھپانے کے لیے بھی لباس موجود نہیں تھا. تو یہ حضرات بہت مسکین غریب, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بہت غریب لوگ تھے. آج روافض کا بھی, جن کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں, بہت بڑا زور ہے, تو یہ طرح طرح کی انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حق الذی یکرم فی الرجل ابنته او اخته, کہ انسان سب سے زیادہ اکرام کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کا یا جس کی بہن یا جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں. بہت زبردست روایت ہے. تو اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود ہے. تو اگر حضرت امیر معاویہ کو بری بری باتیں کہی جائیں گی تو یہ ایک مسلمان کے لیے برداشت کے لائق نہیں ہے.
یہ نہیں سنا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر صحابہ کرام کے اوپر کوئی کسی طرح کا کیچڑ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو انسان مسلمان جو ہے اپنی جان تو گنوا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا. وہ بے غیرتی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ان حضرات کے اوپر کیچڑ اٹھا لے جائیں اور ہم لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھتا ہے. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں بیان کیا ہے اور قرآن کریم کی آیت مستقل ہے کہ بھائی تم لوگ تو بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم تو برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اگر تمہارے اندر کی یہ صفت ہی ختم ہو گئی ہے تو تم مسلمان ہو ہی نہیں. گویا کہ قرآن کریم کو تم جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس نہ عاقبت کا کوئی ڈر ہو، نہ اللہ کو جانتا ہو، نہ قرآن کریم کو مانتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈکشنری سے بالکل نکل چکے ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو. بہت ساری روایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. آج ہم لوگ کیا ہیں، قرآن کریم نے تو بیان کر دیا، بتلا دیا کہ بھائی تمہارے لیے ان عورتوں کی جو وراثتیں ہیں یہ حلال نہیں ہے. آج بتائیں اپنے گھروں کے اندر کا خاندان پر دیکھیں کتنوں نے اپنی بہن کی، اپنی خاندانوں کی، اپنے بھائی کی کتنوں کی وراثت اڑا رکھی، جانتا ہی کوئی نہیں ہے. ایک عالم کا کام صرف بتلانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، عمل کرنا عوام کا کام ہے اور خود اس کا کام ہے جو بتا رہا ہے. لیکن جب کوئی بتلائے تو اس پر اس طرح کی نکیل کرنا چاہیے تو ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے پر کتا اور سور کھانا حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو بھی حرام قرار دیا ہے جو تم اپنے بہنوں کی اور اپنے جو نیچے ماتحت ہیں ان کے مال کھایا کرتے ہو حرام کے طریقے سے. یہ بھی اسی طریقے پر بالکل حرام ہے. اس لیے اس چیز سے توبہ کرو، استغفار کرو اور ان چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کیا کرو کہ ہم لوگوں نے جن نے دوسروں کے حقوق اپنی جیب میں رکھے ہیں اور ان کے اپنے پیٹوں میں بھر رکھا ہے ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ادا کریں. کوشش ہی نہیں بلکہ ادا کریں ان کو. ایک ڈرامہ عام طور پر ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت جگہ دیکھ چکا ہوں اس کو، مرنے کے بعد کسی عورت کے یا میں نے آج تک مہر نہیں دیا ہے. قرآن کریم نے تو کہا ہے بات النساء صدقاتہن نحلہ، یا تم ان کے مہروں کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا کرو، لیکن اس کو کھایا جا رہا ہے. پھر بعد میں ڈرامے کیا چلتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں اپنی بیوی سے اپنے مہر معاف کرا. اب مرنے کے بعد مہر کی معافی ہو رہی ہے، اب آپشن ختم ہو چکا ہے. کل قیامت کے دن وہی بیوی جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اس نے گزاری ہے وہاں آپ کا گریبان پکڑ کر جب کھڑی ہوگی اور کہے کہ میرا مہر مجھے دو، اس وقت آپ کو پتا چلے گا جب آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. ان کو اس پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. بہت سے حضرات کو دیکھا ہے اتنا مال بٹورا جا رہا ہے لیکن 10,000 روپے مہر دیتے ہوئے انسان کی جان نکل رہی ہے. کما لیا، پوری زندگی آپ نے لگا دی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے. اور ہاں ایک حضرت کو تو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے مہر میں دے دیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں دے. کمال ہے بھائی. قرآن کریم نے کہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ عورتوں کو ان کے مہر دیا کرو اور ہم کو پیے بیٹھے تو اس کو ادا کیا کرو. بھائی یہ بہت غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو کل پکڑ کرے گا اس پر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی